बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। ये कैसी मोहब्बत, उस औरत की दास्तान जिसने अपने शौहर से वफा निभाने के लिए घर को ही बाजार बना दिया। आज मैं अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर हूँ जहाँ पीछे मुड़कर देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी की हर सहूलत और आराम मुझे मैसर है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ अपने आज को उस बीते हुए कल की रोशनी में। बल्कि ये कहूँ कि ऐसा करना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है तो कुछ गलत ना होगा। मैं जब 8 बरस की थी तो हम लोग मार्टन क्वार्टर्स में रहा करते थे। अब्बास भाई लेबर में क्लर्क थे, बड़े भैया बीए के पर्चे दिए थे, नतीजा आ चुका था और अब नौकरी की तलाश में थे। मेरे भैया और मेरी उम्र में इतना ज्यादा फर्क इसलिए था कि अब्बा चाहते थे कि हामिद भैया की पढ़ाई अच्छी तरह हो। अब्बा की क्लर्क की तनख्वाह से घर बड़ी मुश्किल से चलता था, इसलिए वो दूसरी औलाद के ख्वाहिशमंद ना थे। लेकिन अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि इनकी कोई बेटी हो। अपने घर में अपनी अकलौती बहन के साथ गुजारा वक्त अम्मी को भूलता ही नहीं था। अम्मी और खाला बहुत अच्छी सहेलियां भी थी। अम्मी जब अब्बा से ब्याह करके आई तो इस घर में तो सिवाय अब्बा के कोई नहीं था। अब्बा को इनके खालू जान ने पाला था। अब्बा कम उम्री में ही यतीम हो गए थे और जब नौकरी मिली तो अब्बा अलग हो गए। अम्मा मुझे बताया करती थी कि शुरू में जब वो ब्याह कर आई तो इन्हें बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था जैसे दिन में जब अब्बा दफ्तर गए होते तो जिन भूत इनके आस पास मंडलाते रहते। अम्मा बड़ा चाहती थी कि लड़की होती, लेकिन हामिद भैया हुए और अम्मा को 8 वर्ष के बाद मैं मिली, वो भी जब अम्मा ने अब्बा को यकीन दिलाया कि सिलाई कढ़ाई से घर चलता रहेगा। और फिर अम्मा ने मोहल्ले वालों के कपड़े सीने शुरू किए। क्योंकि मैं अपनी अम्मा के सब्र और दुआओं का नतीजा थी तो उन्होंने मेरा नाम भी दुआ रखा। अभी मैं 4थी जमात में पढ़ रही थी। मुझे याद है मेरा वो पहला स्कूल। हर रोज अम्मी मुझे तब उठाती जब वो मेरे लिए नाश्ता बना चुकी होती। स्कूल के बड़े दरवाजे तक मुझे छोड़कर आती और फिर ठीक 1 बजे मुझे लेने भी आती। मैं हर रोज शाम को लंगड़ी खेल खेलती मोहल्ले की दूसरी लड़कियों के साथ। कीना और जमीला मेरी हम जमात भी थी और मेरी उनके साथ खूब जमती थी। भैया की नौकरी लग गई, वक्त गुजरता गया, मैं 5वीं जमात में आ गई और एक दिन भैया वलायत चला गया। देखते ही देखते 2 कमरों के क्वार्टर का नक्श ही बदल गया। इन 2 कमरों में अब्बा अम्मा सामान ठूंसते जा रहे थे। मैं 8वीं जमात में थी और नामी चढ़ने वाली थी कि अब्बा ने अम्मा से कहा कि फरीदा क्यों ना हम लोग अब मकान बदल लें, एक ऐसा मकान खरीदे जहां हम लोगों के लिए अलग अलग कमरे हों और मेहमानों के लिए भी। अम्मी ने कहा दुआ के अब्बा कहते तो तुम ठीक हो, यहाँ माहौल बहुत गुटा गुटा सा है, मोहल्ले में अजीब अजीब सी बातें होती हैं। कोई कहता है कि हामिद को हमने घर दमाद बनाकर बेच दिया है तो कोई कहता है कि वो हीरोइन का कारोबार करता है। ठीक है, मैं आज से ही मकान ढूंढता हूँ, अहमद ने फरीदा को कहा। लेकिन मुझे अम्मा और अब्बा की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मेरा स्कूल ही छूट जाएगा। अम्मा ने तो पहले ही नाश्ता बनाना बंद कर दिया था और मोहल्ले से जोहरा बाजी आकर नाश्ता बनाती थी और फिर स्कूल छोड़ने और लेने बुढ़ा आया करता था। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी तो मैं उस ख्याल से हो रही थी कि सकीना और जमीला से कैसे मिलूंगी। दिल तो चाहता था कि अम्मी अबू को रोक दूं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में। उस वक्त जिस दिन सामान जा रहा था उस दिन मैं सकीना और जमीला के गले लाकर बहुत रोई और वो दोनों भी बहुत रोई। तभी अम्मी ने कहा दुआ हम शहर छोड़कर थोड़ी जा रहे हैं जो तू रो रो कर हलकान हो रही हो। जब तेरा दिल उदास होगा मैं तुझे खुद मिलवाने लाऊंगी सकीना और जमीला से। और अम्मी ने जमीला और सकीना को कहा कि तुम दोनों भी मिलने आती रहना, जिस पर उन दोनों ने हम आवाज कहा हाँ खाला जरूर। अम्मी ने जट से कहा बेटा ये खाला बस इसी मोहल्ले में, वहाँ कभी खाला ना पुकारना बल्कि आंटी कहना। अम्मी ने 8वीं जमात तक पढ़ा था और जब से पैसा आना शुरू हुआ अब्बा की मदद से अंग्रेजी और उर्दू बोलचाल की किताबें चाट डाली। हम गुलशन में एक मकान में आगे, नीचे एक बड़ा मेहमान खाना था और एक आरामदेह कमरा ऊपर की मंजिल पर। 3 कमरे थे, गाड़ी खड़ी करने की भी जगह थी और अब्बा ने नीचे वाला कमरा ले लिया और मुझे ऊपर वाला कमरा मिला। मैंने
بہت سمجھایا امی مجھے اکیلے اوپر ڈر لگے گا، تو امی نے کہا کہ امیروں کے بچے تو بڑے بڑے محلوں میں اکیلے رہتے ہیں اور اکیلے پڑھنے باہر ملک میں جاتے ہیں، اور دعا ہم تجھے بھی بھیجیں گے باہر پڑھنے کو، پہلے تو ذرا اس پہلے اسکول سے تجھے نکال لوں۔ امی نے کہا۔ میں ایک دم بولی نہیں امی، وہیں پڑھوں گی، مجھے نہیں جانا باہر پڑھنے کو، مجھے میرا اسکول ہی بہت ہے، وہاں سے پڑھے گی تو کبھی کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہوگا تیرا، اور ہم تجھے کسی غریب سے نہیں بیائیں گے، کچھ سال پہلے ہم بھی تو غریب تھے نا۔ امی نے کہا ہم کوئی غریب نہیں تھے، کوئی پوچھے کہاں سے آئے ہو تو کہنا اسلام آباد میں رہتے تھے، اور پھر میرا داخلہ گلشن کے ایک انگریزی اسکول میں کروا دیا گیا۔ اس سال مجھ پر بہت محنت ہوئی، مجھے دو ٹیوٹرز پڑھانے آتے تھے۔ اس دوران میں نے سکینہ اور جمیلہ سے ملنے کو کہا تو امی نے صاف منع کر دیا اور کہا وہ غریب لوگ یہاں آئیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، خبردار جو آئندہ پھر اس محلے کے بارے میں یا اس سے جڑے کسی خیال کو تو نے ذہن میں بھی آنے دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا تو کیا ہوگا امی؟ امی پہلے تو میرے اس سوال پوچھنے پر گھبرا گئی اور پھر بولی تو 2 دن میں تجھے اکیلے پڑھنے باہر بھیج دوں گی، پھر تجھے سب کی یاد آئے گی، تیری سکینہ جمیلہ کی اور اماں پاپا کی بھی۔ میری راتیں اکثر آنکھوں میں کٹا کرتی تھی کہ آخر اماں جیسی عورت جو کہ اتنی سیدھی سادی تھی اور اتنا پیار کرنے والی تھی ایسے کیسے بدل گئی۔ اس وقت تو میری عقل اتنا کام نہیں کرتی تھی کہ یہ سمجھ سکتی 2 چیزیں انسان کو بدل سکتی ہیں، ایک پیسہ اور دوسری محبت۔ امی اور ابا نت نئے چونچلے کرتے، ابا نے تو تاج کے محفلیں لگانا شروع کر دی تھی، امی مسز نواز کے ساتھ مصروف رہتی، میرا وقت پڑھائی میں گزرتا، یا وہ وقت یاد کرتے کہ ہم 4 لوگ اکٹھے اس گھر میں کتنے خوش تھے۔ پھر ایک دن حامد بھائی انگلینڈ سے واپس آ گئے اور وہ امی ابو پر بہت غصہ ہوئے، یہ بھی کوئی جگہ ہے رہنے کی، اس لیے میں اتنا پیسے بھیجتا تھا، بس سوچ آگے بھی گئی تو گلشن تک۔ اور پھر حامد بھیا نے DHA میں ایک فلیٹ لیا، 5 بیڈ رومز کا فلیٹ تھا، وہاں لفٹ بھی تھی۔ اب میں 10ویں جماعت میں آ چکی تھی، حامد بھیا کوئی 10 دن رکے اور پھر واپس چلے گئے۔ یہاں امی اور ابا کو زیادہ لفٹ نہ ملی۔ پہلے دن 4th فلور پر مسز یاسین رہتی تھی، وہ امی کو ملنے آئی تو امی کی بات چیت کے قرینے سے انہوں نے بانپ لیا کہ یہ کوئی 9-2 لگتے ہیں۔ امی اب اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ گلشن میں مسز نواز کتنی اچھی تھی، مجھے روز شام کو چائے پر بلاتی اور خوب ساری باتیں کرتی تھی۔ اب تو مجھے یہاں بہت بوریت ہوتی ہے، لیکن امی کیوں شکایت کر رہی تھی؟ یہ زندگی تو انہوں نے خود چنی تھی۔ پھر سامنے والے فلیٹ میں ایک کپل آیا، اس دن امی نے بچی سے کہہ کر دوپہر کا کھانا بنوایا اور خود کھانا لے کر سامنے والے فلیٹ میں گئی۔ امی جب واپس آئی تو میرا دماغ چاٹ گئی۔ پتہ ہے دعا، ان کی شادی کو 10 برس ہوئے ہیں اور پتہ ہے دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں، اولاد نہیں ہے ان کی کوئی، لیکن دیکھو کتنے سالوں سے اکٹھے ہیں۔ اور مجھ سے بولی کہ آتی جاتی رہا کرے، دل لگ جائے گا میرا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ میں بھی جا کر مل لوں، لیکن اس دن بہت سارا ہوم ورک ملا تھا۔ رات کو اماں نے مسٹر اور مسز بلال کے گھر پھر کھانا بھجوایا اور مسٹر بلال نے میرے لیے چاکلیٹ بیچی۔ امی جٹ سے بولی میں نے ہی انہیں بتایا تھا کہ میری بیٹی دعا ہمارے ساتھ رہتی ہے، تبھی نوین بولی کہ اسے ضرور بھیجیے گا ہم سے ملنے کو۔ اور پھر اگلے روز میں اسکول سے آنے کے بعد انہیں ملنے گئی۔ میں نے ڈور بیل بجائی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا، قد قریب 5 فٹ 8 انچ تھا، چہرے کو دیکھ کر عمر کا اندازہ ہوتا تھا وہ 36 یا 37 برس کی ضرور ہوں گی۔ مجھے دیکھ کر بولی تم ضرور دعا ہو۔ میں گھبرا گئی، میں نے کہا جی لیکن آپ نے، اس سے پہلے میں جملہ مکمل کرتی وہ بولی اس بلڈنگ میں تمہاری امی کے علاوہ ابھی کسی سے ملاقات ہوئی نہیں اور ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ کو بھیجے مجھ سے ملنے۔ پھر وہ مجھے اپنے فلیٹ میں لے گئی، بہت ہی سلیقے سے سجا تھا یہ فلیٹ، زیادہ فرنیچر تھا نہیں لیکن جتنا تھا بہت نفیس تھا۔ ان کے گھر کی دیواروں پر بہت ساری پینٹنگز لگی تھی، میں ان کو دیکھ رہی تھی اور بولی یہ ساری پینٹنگ میرے ہاتھوں سے بنی ہیں۔ انہوں نے مجھے لاؤنج میں بٹھایا اور پوچھا کیا پیو گی؟ میں نے کہا نہیں تکلف نہ کرے نوین آنٹی۔ وہ بولی تم مجھے میرے نام سے پکار سکتی ہو۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ میرے لیے انار کا جوس لے کر آئی اور کہا کہ یہ دل کی بیماریوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے اور اگر دل ٹھیک ہے اور صاف خون بناتا رہے تو انسان بے حد خوبصورت دکھتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا تم شاید اپنے ابا سے ملتی ہو، تمہاری امی تو اتنی خوبصورت نہیں۔ میں نے کہا ابا اور امی تو یہی کہتے ہیں کہ میں خالہ سے ملتی ہوں۔ تو نوین آنٹی بولی اس کا مطلب ہے تمہاری خالہ سے ضرور ملنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے فوٹو البمز دکھائے اور بتایا کہ بلال انکل ملٹی نیشنل میں ہیں، ایریا مینیجر، اور یوں باتیں کرتے کرتے شام کے 7 بج گئے۔ مجھے خیال آیا کہ ڈھیر سارا ہوم ورک پڑا ہے جو ابھی مجھے کرنا ہے۔ وہ سوری آنٹی مجھے جانا ہے، ابھی ہوم ورک کرنا ہے۔ ہاں ضرور
ٹوٹ جاؤ لیکن پہلے بولو نوین مجھے جانا ہے۔ نو آنٹی ہم دوست ہیں، میں نے کہا اوکے، اور بڑی مشکلوں سے نکلا نوین اور پھر جلدی سے بول دیا مجھے جانا ہے، اور پھر میری اس طرح بولنے پر وہ ہنس دی اور انہوں نے مجھ سے کہا میں ان سے ملنے دوبارہ ضرور آؤں اور امی کو کہہ دوں کہ وہ جب آنا چاہیں آ جائیں۔ میں گھر پہنچی، اپنا ہوم ورک مکمل کیا اور رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو نوین کی باتیں بار بار کان میں گونج رہی تھی، تمہاری امی تو اتنی خوبصورت نہیں ہے، تمہاری خالہ سے تو ضرور ملنا پڑے گا، آج سے پہلے تو کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا تھا، اور اب میں نے اپنے ہی آپ سے سوال شروع کر دیے کہ کیا میں واقعی خوبصورت ہوں۔ پھر بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی، لائٹ آن کی، پھر سنگار میز پر لگے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی یہ کھڑا ناک، یہ گھنے سیاہ بال، یہ سنہری مائل سفید رنگت، یہ بادامی آنکھیں، خوبصورتی ہی تو ہے میری۔ میں واپس بستر پر آئی اور سو گئی۔ امتحان سر پر تھے اور میں پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن اماں ابا سے باتیں کر رہی تھی، لیونگ روم میں بیٹھی اور میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ پتہ ہے دعا کے پاپا نوین کتنی اچھی ہے، پرابلم اس کے شوہر میں ہے، یہ مرد ذات بھی نہ اگر پرابلم نوین میں ہوتی تو وہ دوسری شادی کر لیتا۔ فریدہ ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر عورت۔ امی نے جواب دیا سب ایک سے ہی ہوتے ہیں، آپ نے بھی مجھے دعا کے لیے کتنا انتظار کروایا، یہ تو میں اپنی دن کی پکی تھی۔ ابا بولے میں صرف اچھی پلاننگ کر رہا تھا اور دیکھو نا آج ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ویسے دعا کے پاپا اب تو مجھے بھی کبھی کبھی مارٹن کوارٹرز کی یاد آتی ہے، تو شام کو میرے سموسے چائے بنانا اور اس چھوٹے سے آنگن میں ہم چاروں کا بیٹھ کر چائے پینا اور باتیں کرنا، بس پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ فریدہ جو پیچھے رہ گیا وہ رہ گیا۔ حامد کی کال آئی تھی، آ رہا ہے چھٹیوں میں وہ۔ امی اور ابو گھنٹوں باتیں کرتے رہے اور پھر میرا دھیان کتابوں میں لگ گیا۔ امتحانات ختم ہوئے تو میں نوین سے ملنے گئی، اس کی کوئی سہیلی اسے ملنے آئی ہوئی تھی، اتنا بےہودہ لباس پہن رکھا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے شرم آ گئی۔ نوین نے بتایا کہ سمیرا ایک ملٹی نیشنل میں کام کرتی ہے، اس دن اتوار تھا۔ نوین نے سمیرا کو کہا کہ بلال کمرے میں ہے، تم اس سے باتیں کرو، مجھے نئی سہیلی سے ڈھیروں باتیں کرنی ہے۔ مجھے نوین سے اس دن بہت ہمدردی ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر خون کے پیچھے پیچھے درد کو میں دیکھ سکتی تھی، اور مجھے اپنے اسٹوڈیو میں لے گئی جو فلیٹ کے ہی کمرے میں تھا۔ وہاں اس نے مجھے اپنی بہت سی پینٹنگ دکھائی، ساری پینٹنگ میں ایک ہی بات کامن تھی، مرد اور عورت تھے اور ہر پینٹنگ میں ان کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تھا، کہیں ایک پھول، کہیں دوپٹہ، اور ایک پینٹنگ میں مرد اور عورت برہنہ لیٹے تھے اور ان کے بیچ میں ایک آدھے جسم کا فکر تھا جو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا تھا، کوئی مرد یا عورت۔ میں نے نوین سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے تو وہ بولی یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں اور ان کو سمجھنے کے لیے وقت کی چکی میں پیسنا پڑتا ہے، جب تم وقت کی چکی میں پیس کر سونے سے کندن بن جاؤ گی تو سمجھ جاؤ گی۔ میں نے کہا آپ بتائیے تو صحیح نوین، شاید میں سمجھ جاؤں۔ جس پر اس نے کہا کہ ابھی تمہاری زندگی کی صبح ہوئی ہے، جب دوپہر اور شام ہو جائے گی تو تمہیں کسی سے کچھ پوچھنا نہیں پڑے گا، سمجھنے کو سب خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اور پھر نوین نے کہا کہ میرے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹوڈیو سے باہر گئی اور پھر ایک پیکٹ لیے اندر آئی، اس نے وہ پیکٹ مجھے دیا۔ میں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا ساڑی، لیکن مجھے تو ساڑی باندھنا نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ میں بتاتی ہوں۔ اتنے میں سمیرا کی آواز آئی، نوین میں کب تک بلال کا سر کھاتی رہوں، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ ہم دونوں وہی لاؤنج میں چلے گئے۔ میں نے کہا نوین آپ سمیرا کو اٹینڈ کریں، میں پھر آ جاؤں گی۔ نوین نے مجھے دیکھا اور پھر اس پیکٹ کو، اور پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بعد میں سکھا دوں گی، اور پھر میں وہاں سے چلی آئی۔ رات بھر میری آنکھوں کے سامنے وہی پینٹنگ آتی رہی اور میں سوچتی رہی کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کسی فنکار کے فن کو سمجھنا آسان کام تو نہیں۔ میں نے نوین کی دی ساڑی کو نکال کر دیکھا، بڑا دل چاہا کہ پہن کر دیکھ لوں، لیکن پہننا کہاں آتا تھا مجھے۔ پھر ویسے ہی سر پر اوڑھ کر دیکھی، میں رنگی رنگ کی ساڑی بہت کھل رہی تھی مجھ پر۔ اگلے روز امی نے بتایا کہ حامد بھائی آنے والے ہیں، اور امی یہ بھی بتایا کہ وہ ان کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں اور ان کے آنے کے بعد ان کی شادی کر دیں گی، بس پھر بند، اور پھر انہیں واپس نہیں جانے دیں گی۔ امتحانات ختم ہو چکے تھے اور میرے پاس وقت ہی وقت تھا۔ نوین کو دیر سے اٹھنے کی عادت تھی، میں 1 بجے تک اس کا انتظار کرتی رہتی، پھر بورچی 1 بجے کھانا لگا دیتا۔ کھانا کھاتے وقت بھی یہی سوچ رہی ہوتی کہ جلدی سے کھانا ختم ہو اور میں نوین کے پاس پہنچ جاؤں، کیونکہ میں اس کو سمجھنے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ تبھی مجھے یہ سب کچھ بہت نیا اور اچھا لگ رہا تھا۔ میں کھانا ختم ہوتے ہی پہنچ گئی تو نوین کے ہاں اس کی کوئی اور سہیلی اس سے ملنے آئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا وہ ساڑی نہیں لائی تم؟ میں نے کہا بھول گئی، ابھی لے آتی ہوں۔ اس نے منع کر دیا، اس کا منہ کچھ اترا ہوا تھا اور پھر وہ
मुझे किचन में ले गई। पास्ता बना रही थी। बिलाल साहब को पास्ता बहुत पसंद था। आज इतवार तो नहीं था, लेकिन आज भी वो घर पर थे। मैंने कहा नवीन अपनी सहेली को यही बुला लो, वहाँ अकेली बैठी होंगी। तो उसने कहा नहीं, अब तक वो बिलाल के कमरे में जा चुकी होगी, आज भी उनकी छुट्टी है। वो कहती है कि बिलाल बड़ी मजे की बातें करता है, वो वही खुश रहेगी। नवीन ने मुझसे कहा आज मैं इनके साथ लंच करूं। मैंने बताया कि मैं तो लंच करके आई हूं। तो उसने कहा बस थोड़ा सा चख लेना। हम दोनों ने टेबल सजाई और बिलाल साहब को लेने अंदर आ गए। मैं तो इन्हें देखकर दंग रह गई। वो उम्र में कोई 4 या 5 साल बड़ा होगा, लेकिन कहाँ वो कोमल और नफीस, और ये मोटा सा कद भी कुछ खास नहीं था, शायद 5 फुट 8 इंच था। उसने मुझे देखा था तिहुड़ी चढ़ाकर, जिस पर नवीन ने कहा बिलाल यही है दुआ जिसका जिक्र मैं करती रहती हूँ। और फिर बिलाल साहब ने मुझे बगौर देखा, ऊपर से लेकर नीचे तक, और हाथ बढ़ाया मुझसे हाथ मिलाने को, लेकिन मैं घबरा गई। और फिर मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम बिलाल अंकल। नवीन ने कहा जब मैं तुम्हारी सहेली हूँ तो ये कैसे तुम्हारे अंकल हो सकते हैं, इन्हें सिर्फ बिलाल बुलाओ। जिस पर बिलाल अंकल ने कहा हाँ भाई, जब आप मेरी बीवी की सहेली हो तो हमारी तो साली ही हुई ना। मुझे इस आदमी की नजर और ऐसी बेतकल्लफ बातें अच्छी नहीं लगी। मैंने थोड़ा सा पास्ता खाया और फिर मैं बहाना बनाकर वहाँ से चली आई। घर पर अम्मी ने बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें दिखाई। अम्मी को तो हर दूसरी लड़की हामिद भाई के लिए पसंद आ जाती थी, लेकिन मुझे कोई एक लड़की भी अपने भैया के लिए अच्छी नहीं लग रही थी। उस रात बिलाल अंकल की बातें मुझे बार बार सुनाई देती थी, और इनकी चुभी नजरें वो तो ऐसी थी जैसा कमान से निकला वो तीर जो रूह को छलनी करते। मैंने फैसला किया कि अब मैं नवीन के घर नहीं जाऊंगी। 2-3 बाद नवीन खुद हमारे घर आ गई। मैं अपने बेडरूम में थी, अम्मी इसे मेरे कमरे में ले आई। आखिर वो अम्मी की भी तो सहेली थी, और उसने आते ही शिकवा करना शुरू कर दिया मेरी बुझी हुई सूरत देखकर। तुम उदास क्यों हो? मैं कुछ न बोली। फिर उसने कहा हम आजाद ख्याल लोग हैं, इन खोखली बातों को नहीं मानते। लाजमी तो नहीं कि अंकल और आंटी कहने से हम लोगों की हद मुकर्रर करें, हम हदूद अपने रवैये से भी मुकर्रर कर सकते हैं। भाई मुझे तो किसी किस्म की लिमिट पसंद नहीं। उसने कहा अगर मैं चाहूँ तो बिलाल से आइंदा कभी बात ना करूँ, ना इनके सवालों का जवाब दूँ, और ये कि मैं इन हदूद की पाबंद नहीं। ये भी बोली तुम आजाद हो, जो जी में आए करो, किसी बात से ना घबराओ और ना किसी खौफ को दिल में आने दो। फिर वो मुस्कुरा दी और मैं भी हंस दी, और यूं एक बार फिर मैंने नवीन के घर आना जाना शुरू कर दिया। इस दौरान बिलाल साहब मुझे बहुत बार दिखाई दिए और इनसे बातचीत भी हुई। इनमें कोई तब्दीली नहीं आई थी, हाँ लेकिन मुझ में तब्दीली आ गई थी। मैंने लोगों को जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना सीख लिया था। एक दिन मुझे नवीन ने कहा कि मैं घर से साड़ी लेकर आऊं जो उसने मुझे दी थी। मैं साड़ी लेकर आई। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं उसे साड़ी पहनकर दिखाऊं। मैंने कहा मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। उसने कहा मैं तुम्हें सिखाती हूँ। फिर उसने मेरे जिस्म पर साड़ी बांधना शुरू की। जब इसके हाथ मेरे पेट पर लगते तो मैं कांप जाती। जब उसने मुझे साड़ी पहना दी तो बोली और भी खूबसूरत लगती हूँ साड़ी में, भरपूर औरत, लेकिन अभी तुम लड़की हो। कितना कपकपा रही थी तुम जब मैं तुम्हें साड़ी पहना रही थी। सोचो जब तुम्हें कोई मर्द छुएगा तो क्या होगा। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं जवान हो गई हूँ। इसकी बातें मुझे बुरी नहीं लगी। उस दिन घर में अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी मैं इसके हाथ अपने पेट पर महसूस करती थी और सनसनी सी पूरे जिस्म में दौड़ जाती। मुझे लगता था मैं इस दुनिया से किसी और दुनिया में पहुंच जाती हूँ। फिर मुझे इसके ये अल्फाज सुनाई देते कि कोई मर्द छुएगा तो क्या होगा। मैं खौफ से कांप जाती। मुझे इस कमरे में रात की तारीखी में अपनी धड़कनें सुनाई देती। ये कैसी रात थी, ये कैसा इंतशार मेरे दिलो दिमाग में बल्कि पूरे वजूद में फैला था। और फिर आंख लग गई। अगली बार जब मैं नवीन के घर गई तो मैंने उससे पूछा कि मर्द जब छुए तो क्या होता है। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और बोली मर्द जब एक औरत को छूता है तभी इस औरत का वजूद मुकम्मल होता है। वो भले किसी झोंपड़े में रहती हो, लेकिन जब मर्द उसे छूता है तो उसे लगता है वो महलों की रानी है। उसे लगता है कि सारी दुनिया इसकी ताबिया है। जब बिलाल ने मुझे छुआ था पहली बार तो मुझे ऐसा ही लगा था। इसके बाद जितनी देर मैं वहाँ रही वो मुझे अपने और बिलाल के किस्से सुनाती रही। अब मैं जब भी बिस्तर में जाती नवीन की बातें मेरे साथ होती। उठती तब भी इसकी आवाज कानों में गूंजती रहती। उस रात भैया की फ्लाइट थी। रात 12:30 बजे अम्मी और अब्बा ने 8:30 बजे ही तैयारी पकड़ ली। मैंने कहा कि आराम से 10-12 बजे चले जाएं, लेकिन अम्मी की हालत देखकर लग रहा था कि अम्मी तो भैया के उतरते ही इनका निकाह वहीं एयरपोर्ट पर करवा देंगी। रात के 9 बजे थे। अकेले घर में दिल नहीं लग रहा था। मैं नवीन के घर चली गई। दोनों मियाँ बीवी लॉन्च में टीवी देख रहे थे। तभी बिलाल उठकर कमरे में चला गया। तभी मुझे नवीन ने अपने पास बिठा लिया।
میں نے اسے بتایا کہ امی ابو بھیا کو لینے گئے ہیں، فلائٹ تو 12 بجے کے بعد ہی اترے، لیکن اماں بہت بے چین ہو رہی تھی۔ نوین میری باتیں سن کر زور زور سے ہنسنے لگی اور میں بھی ہنس رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نوین کا ہاتھ میرے پیٹ پر تھا، میں کانپ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں محسوس کرنا چاہوں گی کہ مرد چھوئے تو کیا ہوتا ہے۔ اس نے اتنے خواب دکھائے تھے کہ میں نے بولا ہاں۔ وہ وہاں سے اٹھی اور مجھے بھی اٹھایا اور اسی کمرے میں لے گئی جہاں بلال تھا۔ اس نے بلال کو کچھ کہا نہیں، صرف آنکھوں سے کوئی اشارہ کیا اور وہ جاتے وقت لائٹ آف کر گئی۔ لائٹ جب آن ہوئی تو میں ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ میں ایک ایسا پھول تھی جو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا گیا۔ میں وہاں ساکت بیٹھی تھی اور آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تبھی بلال باہر چلا گیا اور نوین اندر آئی۔ میں اسے سوالیہ آنکھوں سے دیکھتی رہی اور وہ صرف یہی کہتی رہی، سب ٹھیک ہو جائے گا ڈارلنگ۔ اس نے مجھے کپڑے پہنائے اور مجھے میرے فلائٹ تک چھوڑنے آ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور زوروں قطار روتی رہی۔ میں تو کبھی اونچی پرواز نہیں بننا چاہتی تھی، یہ تو امی اور ابا تھے جن کو مارٹن کوارٹرز کے لوگ برے لگتے تھے۔ اس کے بعد میں بے ہوش سوتی رہی۔ امی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی کہ بھائی آ گیا اور میں نے شاید نیند میں ہی کہہ دیا ہوگا کہ سونے دو امی، صبح ملوں گی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں عجیب ماحول تھا۔ بھیا کسی گوری کو بیاہ لائے تھے۔ امی کے ارمانوں پر انہوں نے پانی پھیر دیا اور یہاں میں نے بھی ان کی عزت خاک میں ملا دی تھی اور میں ناشتے کی میز پر بے حال سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ ٹیبل سے اٹھی تو امی میرے پیچھے کمرے تک آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں اتنی اداس اور پریشان کیوں ہوں۔ ان کو لگا کہ بھیا کی حرکت کا اثر مجھ پر بھی ہوا ہے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ میں امی کے گلے لا کر زوروں قطار رونے لگی۔ امی کو لگا کہ بات کچھ اور ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا سچ سچ بتا دو کیا ہوا ہے، اور سچ جب میں نے امی کو بتایا تو بہت برا بلا کہا امی نے نوین اور بلال کو، میں ان کو جیل کروا دوں گی، سمجھتے کیا ہے یہ خود کو۔ پھر امی ڈر گئی اور کہا خبردار جو آج کے بعد یہ بات زبان پر لائی بھی تو اور کسی سے کچھ کہا بھی تو میں اپنے ہاتھوں سے تیرا گلا دبا دوں گی۔ اور پھر امی نے پتہ نہیں مجھے کون کون سی گولیاں کھلائی اور نہ جانے کیسے حامد بھیا کو منا لیا کہ اس بار وہ مجھے ساتھ لیتے جائیں۔ شاید یہی کہا ہوگا کہ میٹرک کر لیا ہے، اب آگے وہی بڑھے گی۔ جس دن میری انگلینڈ کی فلائٹ تھی میں نے امی کو کہا کہ میں ایک بار نوین سے ملنا چاہتی ہوں۔ پہلے امی نہ مانی، پھر اس شرط پر مان گئی کہ وہ ساتھ چلیں گی۔ میں نوین کے گھر گئی، اس نے ڈرائنگ روم میں مجھے جانے کو کہا۔ میں نے امی کو باہر روک دیا اور میں نے اس سے پوچھا سہیلی کہتی تھی نا تم مجھ کو، پھر کیوں دوست بن کر وہ کام کیا جو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا؟ وہ بولی تم نے خود بھی یہی چاہا تھا، مجھ سے کیوں شکایت کر رہی ہو؟ شٹ اپ، میں نے کہا۔ پھر اچانک مجھے سمیرا اور وہ سہیلی یاد آئی جو گھنٹوں بلال کے کمرے میں رہا کرتی تھی، اور اب مجھے سب سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا کیسی بیوی ہو تم جو اپنے ہی شوہر کو دوسری عورتوں کے ساتھ شیئر کرتی ہو؟ اس نے کہا بیوی سے پہلے میں عورت ہوں اور عورت کا بانجھ پن اس کا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن تم تو پڑھی لکھی عورت ہو نویل، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں پڑھی لکھی ضرور ہوں لیکن ہوں تو عورت ہی۔ کوئی بھی عورت ایسا نہیں کر سکتی جو تم کرتی ہو۔ محبت سب کچھ کروا دیتی ہے۔ میں بلال سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ بچے کے لیے مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کریں۔ اسے صرف اپنے پاس رکھنے کے لیے میں یہ سب کرتی ہوں۔ سب کچھ تو اسے سکون سے یہاں مل رہا ہے، پھر وہ کیوں کہیں جائے گا؟ اور دیکھو میرے اتنے بڑے عیب کے باوجود وہ کہیں نہیں گیا۔ مجھے اس کی دیوانگی پر رونا آ رہا تھا۔ مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے تھے اور میں انگلینڈ چلی گئی۔ وہاں کچھ سال پڑھنے کے بعد موئیز میری زندگی میں آیا اور میری اس سے شادی ہو گئی، 2 بیٹے بھی ہوئے ہمارے۔ لیکن اپنی زندگی کی یہ بات میں نے ہمیشہ اس سے چھپائے رکھی۔ کل شام کو ابو کی کال آئی تھی کہ امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ حامد بھیا نے ٹکٹ کروا دیے تھے، بچوں کو چھوڑ کر جا رہی تھی کیونکہ ان کے ایگزام تھے۔ امی کی موت کی خبر نے مجھے آج پھر وہ منظر دکھا دیے جو میں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی، جنہیں میں کبھی پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میں اب یہ بوجھ اور نہیں اٹھا سکتی تھی۔ کب تک معیز کو دھوکہ دوں گی؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے ایک ساری تحریر ایک خط میں لکھی اور پاکستان چلی آئی۔ پاکستان پہنچی تو ابو کی حالت بھی ٹھیک نہ تھی، غم سے نڈال اور زندگی سے جیسے بیزار تھے۔ ایک امی ہی ان کا آسرا تھی۔ حامد بھیا اور میں تو بس اپنی زندگی بنانے میں جٹ گئے تھے۔ حامد بھیا تو کام کی زیادتی کی وجہ سے آ بھی نہ سکے تھے۔ ماضی جسے میں بلا چکی تھی، پیچھے چھوڑ آئی تھی، پھر آج میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے گور رہا تھا، میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں نے بھی ہمت پکڑی اور ماضی سے نظریں ملائی۔ تبھی مجھے پتا چلا کہ بلال نے دوسری شادی کر لی تھی سمیرا سے، اور اب وہ ایک بیٹے کا
का बाप था और नवीन को उसने तलाक दे दी थी। नवीन पागल खाने में थी। मैं इससे मिलने गई तो बस वो एक ही जुमला कहती थी, मैं गंदी औरत हूँ, मैं गलत थी, मुझे मार डालो। जो गलत काम इसने किए इसे कुदरत ने सजा दी और मैं आज महीनों गुजरने के बाद भी इस इंतजार में हूँ कि मुईज आए और आकर मुझे ले जाए। दुआ वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब इंसान जानते हुए भी कि वो गलत रास्ते पर है, समझते हुए भी समझना नहीं चाहता, तो फिर ऐसा ही होता है जैसा नवीन के साथ हुआ। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।